السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک ایسے وقت جب کئی ریاستوں میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہو گئی، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر سابقہ حکومتیں ہندوستان کی توانائی درآمدات پر انحصار کو گھٹانے پر توجہ دیتی تو اوسط طبقے پر بوجھ نہیں پڑتا۔ فیول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا حوالہ دیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مالی سال 2019-20 میں اپنی تیل کی ضروریات کا 85% سے زیادہ حصہ اور اپنی گیس کی ضروریات کا 53% حصہ درآمد کیا گیا۔ فیول کی قیمتوں میں مسلسل 90 دن اضافے کے بعد راجستھان میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے اور مودی ان سب پر سابقہ حکومتوں کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ زیادہ از 20 ممالک سے تعلق رکھنے والے سفارتکاروں کا اعلیٰ سطح کا وفد جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر سری نگر پہنچ گیا ہے۔ 22 ملکوں سے تعلق رکھنے والا یہ وفد جموں کشمیر میں خصوصی پوزیشن کے خاتمے کے بعد آنے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے کے علاوہ سرکاری سطح پر منتخب سیاسی و سول سوسائٹی وفود، تاجروں، صحافیوں، PDC، DDC اور SMC اراکین کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ وفد کا شری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر روایتی کشمیری گانے روف سے خیر مقدم کیا گیا، جس کے بعد انہیں ضلع بڈگام لے جایا گیا جہاں وہ پنچایتی اراکین سے ملے۔ CPI لیڈر کنہیا کمار نے ماحولیات کے لیے کام کرنے والی 21 سالہ جہدکار دشا روی کی گرفتاری پر تبصرے میں کہا ہے کہ اگر اس نے فسادیوں کی مدد کی ہوتی تو وہ وزیر، چیف منسٹر یا حتیٰ کہ پرائم منسٹر بن سکتی تھی۔ کنہیا نے ٹویٹ میں کہا کہ دشا نے شاید کسانوں کی مدد کرتے ہوئے غلطی کی ہے۔ دہلی پولیس نے دشا کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر کسانوں کے احتجاج کا ٹول کٹ تشکیل دینے میں مدد کی، جسے گریٹا نے شیئر کیا ہے۔ پنجاب میں برسر اقتدار کانگریس نے اہم اپوزیشن پارٹیوں عام آدمی پارٹی، شرومنی اکالی دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا صفایا کرتے ہوئے ریاست کے 7 میونسپل کارپوریشن اور 109 وارڈ ممبر کے الیکشن میں زبردست فتح حاصل کی ہے۔ چیف منسٹر امریندر سنگھ کی زیر قیادت ریاستی کانگریس نے کپورتھلا، ہوشیار پور، پٹھان کوٹ، موگا اور بائلا میونسپل کارپوریشن میں جیت درج کی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں جہاں دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن نافذ ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ریاست کے دارالحکومت ممبئی کی میئر کشوری پنڈیکر نے سڑکوں پر نکل آتے ہوئے عوام سے ماسک استعمال کرنے اور کووڈ-19 کے رہنما خطوط پر عمل آوری کے لیے دست بدستہ اپیل کرتی نظر آئی۔ گزشتہ روز جاری کردہ اپنے انتباہ کا دوبارہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ چہرے کا ماسک نہ پہنتے ہوئے، جسمانی دوری کے اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھتے ہوئے تقریباً 60% افراد کووڈ-19 پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میئر ممبئی نے عوام سے استدعا کی کہ وہ حکومت کو ایک اور لاک ڈاؤن کے لیے مجبور نہ کریں، براہ کرم کووڈ رہنما خطوط پر سختی سے عمل آوری کریں۔ کانگریس کے قائد ششی تھرور نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بے تحاشا اضافے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے طنزیہ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ ایک کارٹون بھی منسلک کیا جس میں یوگا گرو رام دیو ایک کرتب شیرس آسن کرتے ہوئے الٹے ہو گئے ہیں، جس پر انہیں پیٹرول کی قیمت 90 روپے سے 6 روپے نظر آ رہی ہے۔ کیرالہ کے حلقے لوک سبھا ترووننتاپورم کی نمائندگی کرنے والے ششی تھرور نے لکھا کہ اگر آپ یوگا کا سبق رام دیو سے سیکھیں تو آپ کو پیٹرول 6 روپے فی لیٹر نظر آئے گا۔ واضح ہے کہ تیل کمپنیوں نے مسلسل 10ویں دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے لو جہاد قانون کو چیلنج کرنے والی عرضی میں جمعیت علماء ہند کو بطور مداخلت کار تسلیم کر لیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے اسے جمعیت کی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین مخالف قانون کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ بات جمعیت کی جاری کردہ ریلیز میں کہی گئی۔ قبل ازیں کی سماعت پر عدالت نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو نوٹس جاری کیا تھا۔ سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نامی آرگنائزیشن و دیگر کی جانب سے داخل کردہ اپیلوں پر سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران عدالت نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول سے پوچھا کہ اس معاملے میں جمعیت علماء ہند کا مفاد کیا ہے اور وہ کیوں مداخلت کار بننا چاہتے ہیں، جس پر اعجاز مقبول نے انہیں بتایا کہ جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی قدیم تنظیم ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے نے کہا کہ وہ دبئی کے بااثر حکمراں کی ایک بیٹی کے بارے میں متحدہ عرب امارات سے معلومات طلب کرے گی، جس نے ایک ویڈیو پیام میں کہا ہے کہ اسے ایک سخت سیکورٹی والے ویلے میں قید رکھا گیا ہے۔ شیخہ لطیفہ بنت محمد المکتوم نے 2018 میں امیر خلیجی ریاست سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہندوستان کے ساحل کے قریب کمانڈوز نے انہیں حراست میں لے لیا تھا۔ آج تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ BBC نے اپنے ایک پروگرام میں شیخ لطیفہ کا ایک ویڈیو پیش کیا۔ اس ویڈیو میں جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر تیار کیا گیا ہے۔ 35 سالہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی اور حفاظت و سلامتی کے تعلق سے فکر مند ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے واضح کیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ صرف سعودی شاہ سے ہی رابطہ رکھیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے میڈیا کو بتایا کہ جو بائیڈن سعودی ولی عہد کے بجائے صرف شاہ سلمان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور صرف سعودی شاہ سے ہی رابطہ رکھیں گے۔
ترجمان نے کہا کہ شروع میں سعودی عرب کے ساتھ روابط نئے سرے سے طے کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ حوثی باغیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی 67ویں سالگرہ کے موقع پر قومی قائدین اور سماج کے مختلف شعبے جات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتوں نے مبارکباد پیش کی اور تلنگانہ ریاست کی ہمہ جہتی ترقی کے بارے میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سالگرہ کا آغاز شجر کاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے کیا۔ گرین انڈیا چیلنج کے تحت منعقدہ پروگرام میں 1 گھنٹے میں 1 کروڑ پودے لگائے گئے اور اس پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے KCR نے پرگتی بھون میں پودا لگایا۔ رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار کی درخواست پر چیف منسٹر نے شجر کاری مہم میں حصہ لیا۔ ریاست کے تمام اضلاع میں وزراء اور قائدین نے چیف منسٹر کی سالگرہ کے موقع پر مختلف پروگراموں میں حصہ لیا۔ حیدرآباد کے علاوہ اضلاع میں خون کے عطیہ کیمپ منعقد کیے گئے اور غریبوں میں اشیاء ضروریہ اور غذا کی تقسیم عمل میں آئی۔ مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے۔ وزیر انفارمیشن KT راما راؤ نے سب سے پہلے اپنے والد کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ ملک بھر سے جن شخصیتوں نے چیف منسٹر کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے پیغامات روانہ کیے، ان میں نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، DMK کے سربراہ اسٹالن، چیف منسٹر چھتیس گڑھ بھوپیش باگھیل، چیف منسٹر سکم پریم سنگھ، چیف منسٹر جھارکھنڈ ہیمنت سورین، گورنر ہماچل پردیش بندارو دتاتریہ نے فون پر KCR کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ریاست میں پیاز کی قیمتوں میں آئندہ 2 ہفتوں کے دوران مزید اضافہ ریکارڈ کیے جانے کا خدشہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اگر فوری طور پر ذخیرہ اندوزی اور کالا بازاری پر روک لگانے کے اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ریاست تلنگانہ میں ماہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں پیاز کی قیمت 50 روپے سے تجاوز کر جائے گی اور 3 ماہ تک پیاز کی قیمتوں پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں محبوب گنج، ملک پیٹ میں جہاں روزانہ 10,000 کنٹل پیاز ملک کی مختلف ریاستوں سے پہنچتی ہے، اس میں گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں روزانہ 10,000 کنٹل کے بجائے 5,000 کنٹل پیاز ہی پہنچ پا رہی ہے، جس کی وجہ سے پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں پیاز کی قیمت 25 تا 35 روپے فی کلو ریکارڈ کی جا رہی ہے، لیکن اگر کالا بازاری اور ذخیرہ اندوزی پر قابو پانے کے اقدامات فوری اثر کے ساتھ نہیں کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آئندہ 2 ہفتوں کے دوران شہر حیدرآباد میں پیاز کی قیمت 50 روپے سے تجاوز کر جائے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے عوام پر پڑنے والے بوجھ کے باوجود تلنگانہ حکومت قیمتوں میں کمی کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتی۔ آسام کی حکومت نے ٹیکسوں میں کمی کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کی ہے، لیکن تلنگانہ حکومت اس طرح کی کسی رعایت کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتی۔ آسام کی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر زائد ٹیکس سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے عوام کو 5 روپے کی راحت فراہم کی ہے۔ تلنگانہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں نے اپنے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ گزشتہ 1 ہفتے سے قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں پیٹرول فی لیٹر 93 روپے 10 پیسے ہے۔ جنوری 2015 میں تلنگانہ حکومت نے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں 2 روپے کا اضافہ کر دیا تھا۔ پیٹرول پر 31% اور ڈیزل پر 22% ویٹ وصول کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے احمد نگر فصلانسر میں آج رات اس وقت سنسنی پھیل گئی جب رہائشی علاقے میں 3 بڑی چٹانیں مکانات پر اچانک گر پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ احمد نگر کے مقامی عوام نے رات دیر گئے ایک بڑی آواز سنی، جس کے بعد وہ خوف کے ماحول میں مکانات سے باہر نکل پڑے اور یہ دیکھا کہ 3 بڑی چٹانیں مکانات پر گری ہوئی تھی۔ اس حادثے میں ایک مکان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا جبکہ دوسرے مکان کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا۔ معراج فاطمہ نے بتایا کہ وہ اپنے مکان میں موجود تھی کہ ایک دھماکے کی زوردار آواز سنائی دی۔ جب وہ باہر نکل کر دیکھی تو ان کے مکان کی دیوار پر چٹان گر پڑی جس سے دیوار منہدم ہو گئی۔ مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے طے کرنے کے سلسلے میں 106واں دو بدو ملاقات پروگرام اتوار 21 فروری کو ایس اے امپیریل گارڈن ٹولی چوکی میں حسب سابق پروگراموں کی طرح منعقد ہوگا۔ اس پروگرام کی صدارت جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست کریں گے۔ جیسا کہ اب تک پروگرام میں اس بات کو واضح کیا گیا اور والدین نے پچھلے پروگراموں میں جس طرح شرکت کرتے ہوئے رشتوں کی تلاش کرنے میں اور اس میں کامیابی حاصل کی، اس طرح یہ پروگرام اپنی پوری نوعیت کے ساتھ 4 بجے شام تک جاری رہے گا۔ والدین کو چاہیے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کورونا سے متاثر ہونے کی توثیق کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاشا قادری 2 دن قبل اعضا شکنی کی شکایت پر خانگی ہاسپٹل سے رجوع ہوئے جہاں پر ان کے معائنے کیے گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کا کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیا جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی تصدیق کے بعد مجلسی رکن اسمبلی اپنے مکان میں کوارنٹائن ہو گئے ہیں جبکہ انہیں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے اور ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ کرکٹ میچز میں عموماً کھلاڑیوں کو مظاہرہ کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے اور سیاسی قائدین محض ٹورنامنٹ کا افتتاح اور فاتحین میں انعامات کی تقسیم کا کردار ادا کرتے ہیں، مگر سدی پیٹ کے عوام کو سیاسی قائدین اور حقیقی کھلاڑی کو میدان میں دیکھنے کا نادر موقع حاصل ہوا۔ آج سدی پیٹ میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے جنم دن کے موقع پر کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین نے بالنگ کی
اور ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے بیٹنگ کرتے ہوئے عوام کی مرکز توجہ بننے میں کامیاب رہے۔ میدان پر محمد اظہرالدین اور ٹی ہریش راؤ کو کرکٹ کھیلتا دیکھ کر عوام کے جوش کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ سارا اسٹیڈیم اظہرالدین اور ہریش راؤ زندہ باد کے نعرے سے گونج اٹھا۔